حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، لائق صد احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر خطبہ مسنونہ کا معنی اور مفہوم شروع کیا تھا، جس کا ایک حصہ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی کمپلیٹ ہوا تھا. اسی تعلق سے آج کی انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر بات آگے بڑھائیں گے. اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ کلمہ یا جملہ یا سینٹنس بہت آسان ہے کہنے کے اعتبار سے، زبان پہ بہت جلدی آ جاتا ہے. جو عربی پڑھتا ہے سمجھتا اس کی بھی زبان پہ آتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا نہیں سمجھتا ہے مسلمان اس کی بھی زبان پہ آ جاتا ہے. اس لیے کیونکہ یہ شہادتین کا اقرار یہ اسلام کا پہلا رکن ہے. اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کا ایک رکن نہیں بلکہ پہلا رکن ہے. اور یہ توحیدی کلمہ ہے. توحیدی کلمہ کا مطلب توحید مانے ایک ماننا، ایک جاننا، ایک تسلیم کرنا، عمل کے ذریعے سے بھی، زبان کے ذریعے سے بھی، قول کے ذریعے سے بھی اور فعل کے بھی ذریعے سے. توحیدی کلمہ اس معاملے میں کہ یہی وہ کلمہ ہے جو ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والا کلمہ ہے. کوئی اس بھول بھلائیے میں نہ رہے اور آپ کو کوئی پٹی نہ پڑھائے کہ مشرک لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ مشرک بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تبھی تو مشرک ہوئے. مشرک اگر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو مشرک نہیں، کافر ہوگا.
لیکن اللہ کے عبادت کرنے والے دوسرے لوگوں کے بیچ میں اور اہل ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں فرق ہے، اور فرق یہی توحیدی کلمہ ہے۔ لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کی بھی کرتے ہیں عبادت، اور یہ کلمہ ہم کو اور آپ کو بتاتا ہے عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ حد فاصل ہے مسلمانوں کے بیچ میں، موحدوں کے بیچ میں اور مشرکوں کے بیچ میں۔ اگر یہی حد فاصل ہی ختم ہو جائے، جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے مکہ کے لوگ مشرک کہلائے، اگر وہی کلمہ آج پڑھنے والا مسلمان کرے تو وہ کیسے مسلمان، کیسے موحد، کیسے توحید والا کہلایا جا سکتا ہے؟ کام ایک ہے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ نہیں پڑھے تھے، اس لیے وہ مشرک ہو گئے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، کام وہی کریں گے جو مشرک کرتے تھے، تو ہم مسلمان رہیں گے، ہم موحد رہیں گے، ہم مومن رہیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں اس بات کو مانتا ہوں، جانتا ہوں، زبان سے کہتا بھی ہوں، دل سے تصدیق بھی کرتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے، سچا معبود، حقیقی معبود صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وحدہ، کتنے بگڑی بنانے والے کتنے ہیں، دین دادا کتنے ہیں، مشکل کشا حاجت روا کتنے ہیں؟ وحدہ، وہ ایک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق، عبادت کے جملہ اقسام کی، عبادت کی تمام قسموں کا تنہا حقدار صرف اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ یہی تو بنیادی فرق ہے، اللہ ہے مطلب دوسروں کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے نہیں، اللہ ہی ہے، دوسروں کے لیے دروازہ بالکل بند ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ ہر خطبے میں اللہ کے رسول کہتے تھے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، تمہارا رکوع ہو گیا، تمہارا سجدہ ہو گیا، تمہارا قیام ہو گیا، تمہارا نذر و نیاز ہو گیا، تمہاری قربانیاں ہو گئی، سب کا حقدار صرف ایک اللہ رب العالمین۔ اصل میں مشکل کہاں سے ہے، پریشانی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ۔ عبادت کہتے کس کو ہے یہی نہیں پتا ہے لوگوں کو، عبادت کہتے کس کو لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے دنیا کے مسلمانوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ اور ہر خطبے کے اندر اس کو ریپیٹ کرتے تھے کہ لوگوں مانا لا الہ الا اللہ کا سمجھو، اس کے شرائط کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ کب ٹوٹ جاتا ہے، کب وہ ناقص ہو جاتا ہے، کتنی چیزیں ہیں جو اسلام یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مومن نہیں رہ جاتا ہے، یہ جاننے کی چیزیں ہیں۔ تو وحدہ، وہ اکیلا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ نے کہا لا شریک لہ، اللہ اکبر، بھئی کتنی تاکید اس کے اندر ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ اتنی تاکید، اتنی تنبیہ کرنے کے بعد بھی بدقسمتی یہ ہے کہ آج لوگ عبادت اللہ کے کرنے کے ساتھ ساتھ غیروں کی ہی عبادت کرنے لگ گئے۔ یہ غیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ خطبے کے اندر سننے والوں کی باتیں میں کر رہا ہوں، اور خطبہ پڑھنے والوں کی باتیں میں کر رہا ہوں۔ اس لیے تو قرآن کریم نے کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ اکبر، یہ اس طرح کی آیتیں پڑھتے تو کہتے ہیں مشرکوں کے بارے میں۔ بھائی سورہ یوسف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن حالت شرک میں ہوں گے، شرک کرتے شرک کرنے کے باوجود بھی وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اللہ کو مانیں گے لیکن شرک اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی کریں گے۔ یہ افسوس یہ ہے کہ اتنا تاکیدی کلمہ اور ہر خطبے کے اندر ریپیٹ کرنے کے باوجود یہ کلمہ پڑھنے والے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کہنے والے بھی شرک کی دلدل میں صبح سے لے کے شام تک
ڈوبتے ہیں اور ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور نکلنے کا نام بھی نہیں لگ رہا ہے اور کہیں آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو پہلا کلمہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں, اس بات کو بھی میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور وہ اس کے رسول ہیں. یعنی بندہ, دیکھیں کتنی صاف ستھری عبارت ہے. بندہ ہونے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ برابر کے شریک ہے. بندہ پہلے ہے بھائی, عبدہ و رسول. عبدہ بندہ پہلے اور رسول بعد میں. اس کے اندر بھی ایک بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اے لوگوں, پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانو. بندے کے جو تقاضے ہیں, انسان ہونے کے ناطے جو بشری تقاضے ہیں, وہ تقاضے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے مانو. بندہ بندہ ہوتا ہے, کتنا بڑا بھی ہو جائے, لیکن وہ معبود تو نہیں ہو سکتا, وہ مالک تو نہیں ہو سکتا. غلام غلام ہوتا ہے, مالک نہیں بن سکتا ہے. بندہ بندہ ہی رہے گا, چاہے کتنے اونچے عہدے پر پہنچ جائے, وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. عابد الگ ہے, معبود الگ ہے, عبادت جس کی ہو رہی الگ ہے, جو کر رہا ہے وہ الگ ہے. اس لیے اللہ نے کہا پہلے بندہ مانو, اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پوائنٹ میں بہت زور دیا ہے, اے میری امت کے لوگوں, مجھے اللہ کا بندہ مانو, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور جہاں قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھ ڈالیے, جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجے کو بیان کیا گیا ہے, اونچے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے, وہاں رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں بیان کیا گیا, بلکہ اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے. چاہے وہ معراج کا واقعہ ہو, چاہے اسی طرح فرشتوں کے نزول کا معاملہ ہو, جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت والی چیزیں بیان کیا, وہ عبد کے ساتھ بیان کیا ہے. تو پہلے بندہ مانو وَرَسُولُهُ. ہاں آپ بندے ہیں, لیکن تمام بندوں میں سب سے کامل بندے ہیں. آدھی بات نہ سنی جائے, پوری بات سمجھنے کی کوشش کی جائے. صرف ہماری طرح انسان ہی نہیں ہے, انسان ہیں, بندے ہیں, لیکن تمام بندوں میں سب سے کامل بندہ ہے. ان کی طرح نہ کبھی کوئی تھا, نہ ہے, نہ قیامت کی صبح تک کوئی آ سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو آپ کو امتیازی شان اللہ نے دیا ہے, جو آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے, وہ رسول ہو, رسالت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے. تمام انسانوں میں سب سے عظیم ترین ہستی کا نام محمد بن عبداللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی. عبادت کیسے کریں گے؟ صرف ایک کے طریقے پہ. کس کے طریقے پہ؟ اللہ. عبادت صرف ایک کی, وہ اللہ کی. اور عبادت کا طریقہ کتنے لوگوں کا چلے گا؟ توحید کلمہ بھائی, صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا اللہ کی عبادت کے لیے. نہ عبادت میں اللہ کے کوئی شریک کیا جا سکتا ہے, اور نہ طریقے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا جا سکتا کسی کو. یہی ہے کہ ہمارا جو اصول ہے وہ کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا, رسول ہونے کا معنی کیا, یہ بھی جان لیجئے. کیا مطلب رسول اللہ ہونے کا مطلب؟ یہ ہمارے لیے ہے. رسول ہونے کا پہلا معنی یہ ہے کہ تصدیقہ بما اخبرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بتائی ہیں, چاہے جو ہو گئی وہ بتائی ہوں, چاہے جو ہو رہی وہ بتائی ہوں, چاہے جو ہونے والی ہے وہ بتائی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں بتائی ہیں, ان چیزوں کو سچا ماننا. دل میں آئے نہ آئے, دماغ میں بات بیٹھے نہ بیٹھے, کھوپڑی میں بھیجے میں آئے بات نہ آئے. یہ نہیں کہ ہماری کھوپڑی اچھی ہے, ہمارا بھیجا اچھا ہے, ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی اس لیے بات نہیں مانی جا سکتی. نہیں, تصدیقکم فیما اخبر بھی, جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دے دیا ہے ان چیزوں کو پتھر کی لکیر سمجھنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. مکہ سے جائے گا آدمی مسجد اقصیٰ, وہاں سے آسمان, دوسرے ساتویں آسمان پہ جائے گا, جنت جہنم کا دیدار کر کے اللہ سے ملاقات کر کے اور پھر تحفہ لے کر آ جائے گا. آپ کے کچھ حصے میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ابو بکر نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے بات سچی ہے, ہمارے بھیجے میں آئے, ہمارے عقل میں آئے نہ آئے. یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنی عقل کو معیار بنا کے رکھے ہیں, اپنی عقل کو کسوٹی بنا کے رکھے ہیں. جو چیز ہمارے عقل میں آئے گی وہ حق ہے,
وہ سچ ہے، وہ دین ہے، اور جو ہماری عقل میں نہیں آنے والی ہے وہ نہ حق ہے، نہ سچ ہے، نہ ہدایت ہے، بلکہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور کر دیا جا رہا ہے۔ کتنی ایسی حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے میرے بھائیوں۔ تو پہلی بات رسول ہم بھی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو رسول ہونے کا معنی ذرا سمجھیں۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا، زبان سے لا الہ الا محمد رسول اللہ کا ورد کر لینا، یہ انسان کی نجات کے لیے صرف کافی نہیں ہے، اس کو معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر کے اس کے تقاضے پر بھی عمل کرنا ہے۔ اس لیے معنی سمجھیں۔ پہلی بات یہ، اللہ کا رسول ماننے میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کے رسول نے جو چیزیں بتائی ہیں ہم ان کو سچ مانیں، وہی معیار ہے حق کو پہچاننے کا، باطل کو جاننے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی معیار ہیں، ہماری عقل معیار نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے وَاتَّبَعَ فِي مَا أَمَرَ، اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کرنے کے لیے، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھارا ہے، جن چیزوں کی طرف لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا ہے، ان چیزوں کو کرنا یہ رسول ماننے کا تقاضا ہے۔ اللہ کا رسول ماننے کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو آدمی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتا رہے، اس میں آناکانی نہ کرے۔ اور تیسری چیز یہ، جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو بچا لے۔ جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، جن چیزوں کے خطرناک ہولناکی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا ہے، اس کے قریب بھی نہ جائے، اس کی طرف سوچے بھی نہ۔ یہ بنیادی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کا۔ اور چوتھا اور آخری چیز یہ ہے کہ زندگی اس طرح سے گزارنا، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ میرے بھائیو، یہ چار چیزیں ہیں اللہ کا رسول ماننے میں۔ میں نہیں جانتا مسلمانوں کی کون سی محفل، کون سی مجلس، کون سا درس ایسا ہے جس میں یہ کلمات نہ آتے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن کیا میرے بھائیو، یہ خطبہ، یہ خطبۃ الحاجہ اور یہ اسپیچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے ہر فرد کو انفرادی طور سے، اجتماعی طور سے اور عالمی سطح پر، ملکی سطح پر بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر آدمی اس بات کو سوچے کہ کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا تقاضا پورا کر رہا ہے۔ کتنی جگہوں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی چلا رہا ہے، کتنی جگہوں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ہے، اور کتنی جگہوں پہ اپنی چلا رہا ہے، کتنی جگہوں پہ اپنے معاملات میں کتنی جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چلا رہا ہے، کتنی جگہوں پہ اپنی باتوں کو چلا رہا ہے، کتنی جگہوں پہ اپنے گھر والی کی چلا رہا ہے، کتنی جگہوں پہ خاندان، سوسائٹی، برادری، سماج اور یعنی معاشرے کی چلا رہا ہے۔ یہ ہر آدمی اس بات کا جائزہ لے اور یہ بھی دیکھے عبادت کر رہا ہے تو کس کے طریقے پہ کر رہا ہے، کون اس کا آئیڈیل ہے، کس کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، کس نے بتایا نماز کا طریقہ، جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کا طریقہ آپ کو کس نے بتایا۔ یہ ہر آدمی کو جاننا چاہیے۔ عبادت کی جتنے بھی قسمیں اور ان کو انجام دینے کے جتنے بھی طریقے ہیں، تمام طریقوں کو چیک کرنا یہ کہ کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد خطبے کے اندر 3 آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، سورہ نساء کی پہلی آیت، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب کی ایک آیت کو شامل کیا ہے۔ 3 آیتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن صورتوں کا انتخاب کیا، خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 آیتوں کا انتخاب کیا، ان 3 آیتوں میں 4 مرتبہ تقویٰ کا لفظ آیا ہے۔ کتنی جگہوں پہ؟ ان 3 آیتیں 4 مرتبہ تقویٰ کا لفظ۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اور یہ ہر بار اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ خطبہ وہ ہے جس کو ہر بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے اندر 3 آیتوں کے اندر 4 مرتبہ تقویٰ کا لفظ میرے بھائی۔ اس لیے تقویٰ کا معنی پہلے بعد میں سمجھیں گے، پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ اتنی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا میرے بھائی۔ اس لیے کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں نا، دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ حقوق اور ذمہ داریوں کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ یعنی کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہماری ہیں، ہم ادا کریں، اور کچھ ڈیوٹیز آپ کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں آپ کی ہیں کہ آپ ادا کریں۔ جو آپ کی ڈیوٹی ہے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو آپ کی ذمہ داری، وہ میرا حق ہے، اور جو میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داریاں ہیں، وہ آپ کا حق ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں سمجھاؤں تو یہ سمجھاؤں، شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ڈیوٹی ہے بیوی کو کھلانا، پلانا
اس کے رہنے کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا، اسی طرح دیگر لوازمات کا انتظام کرنا، یہ شوہر کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے، شوہر کی ڈیوٹی ہے۔ یہی چیزیں بیوی کے حقوق میں شامل ہیں، یعنی بیوی مانگے گی مجھے رہنے کا گھر دو، بیوی مانگے گی مجھے پہننے کے لیے کپڑا دو، بیوی مانگے گی، اس کا حق ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کراؤ۔ تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ میرا حق ہے، اور میری جو ذمہ داری ہے وہ آپ کا حق ہے۔ اور یہ دنیا عدل و انصاف کے ساتھ تبھی چلے گی جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے اور دوسرے کے حقوق کو ادا کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھر تب تک صحیح سلامت نہیں رہے گا جب تک میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرے گا۔ اسکول کا نظام اس وقت تک صحیح سلامت نہیں چلے گا جب تک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کر کے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اگر یہاں نہیں بیٹھیں گے، آپ یہاں نہیں میری بات سنیں گے تو میں نہیں آپ کو اپنی بات سنا سکتا ہوں، اور اگر میں نہیں بولوں گا تو آپ بلوا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ خاموش ہو کے سن لیں، میں زور زور سے بول کے آپ کو سنا رہا ہوں، تو میری ذمہ داری بولنا، آپ کی ذمہ داری سننا، اور میرا حق یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، اور آپ کا حق یہ ہے کہ میں بولوں۔ یہ حقوق اور ذمہ داری ہے۔ جہاں یہ دونوں چیزوں میں دونوں چیزیں توازن کے ساتھ رہتی ہیں، بیلنس کے ساتھ رہتی ہیں، یعنی جس سماج کے اندر، جس ادارے کے اندر، جس گھر کے اندر، جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس بھی تنظیم کے اندر یہ دونوں چیزیں بیلنس ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنے حقوق کو، ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے اور دوسرے کے حقوق کا لحاظ کر رہا ہے، وہاں پر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ وہاں کی زندگی، وہاں کی آب و ہوا سکون والی رہے گی اور زندگی آرام سے چلتی رہے گی، کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگی۔ لیکن میرے بھائیو، جہاں آپ ایسا ہے کہ نہیں میرا حق تو آپ کو دینا ہے، میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کروں گا، شوہر بولے گا بیوی سے میرے جو حقوق ہیں تم کو دینا پڑے گا، لیکن میری جو ذمہ داری میں ادا نہیں کروں گا، بیوی بھی یہی بولے کہ میرا جو حق ہے آپ کے اوپر وہ آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن میری جو ذمہ داری میں نہیں ادا کروں گا، کیا ہوگا؟ نہیں چل سکے گا گھر، نہیں چل سکے گا سماج، نہیں چل سکے گا وہ ادارہ، نہیں کامیاب ہوگی وہ سوسائٹی، نہیں کامیاب ہوگا وہ معاشرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنی ذمہ داری کو کب ادا کر پائیں گے، میں اپنی حقوق کو کب مانگ سکتا ہوں، یہ اسی وقت صورت میں ہے جب سماج کے، ادارے کے، گھر کے، تنظیم کے، جماعت کے ہر آدمی کے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ بغیر اللہ کے خوف کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہر فرد کے اندر ضروری ہے، اگر ہر فرد کے اندر، ہر آدمی کے اندر، ہر ممبر کے اندر اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں بیٹھے گا، تو وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا۔ لیکن جب اللہ کا ڈر بیٹھ جائے گا، اللہ کی ناراضگی کا خوف بیٹھ جائے گا، اللہ رب العالمین کے جہنم کا ڈر بیٹھ جائے گا، تو وہ آدمی کا جتنی طاقت ہے، طاقت سے زیادہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ، اور اس طرح دیگر بڑے بڑے جو حکمران گزرے ہیں، جو سیاستداں گزرے ہیں، جو انہوں نے دنیا کو اپنے پیر کی جوتی سمجھ رکھا تھا، انہوں نے یہ کیوں فیل کیا تھا، کیوں ان کا احساس یہ تھا کہ اگر یہ عمر یہاں ہے اور دوسری کنٹری میں اگر کوئی جانور مرتا ہے کل اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا۔ ڈر تھا اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا۔ وہ گورنر، بڑے بڑے گورنر، جلیل القدر سپہ سالار صحابہ کرام کیوں سمجھتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ مدینہ کے اندر ہیں اور میلوں دور ہیں، کوسوں دور ہیں، لیکن ان کا ڈر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کی انگلیاں ہمارے جبڑے کے اندر ہے، اگر میں نے تھوڑی سی شرارت کیا وہ پھاڑ کے پھینک دے گا، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، اللہ رب العالمین کا خوف تھا کہ اگر یہ عمر نہیں دیکھ پائے گا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، یہ ضرور گرفت کرے گا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی تنظیم صحیح طور سے کام تب کر سکتی ہے جب ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور سے ادا کرے گا، دوسرے کے حقوق کا پورا خیال کرے گا، پورا خیال رکھے گا۔ اور یہ ذمہ داری ادا کرنا، دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتوں کا انتخاب کر کے 4 جگہ تقویٰ کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو لائے ہو ایمان۔ خطاب بھی کس سے ہو رہا ہے؟ عام طور سے اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، اس طرح کا جو خطبہ پیش کیا جاتا وہ مسلمانوں کے بیچ میں ہی کیا جاتا ہے، جمعہ کے اندر بھی، نکاح کے اندر بھی، لشکر وغیرہ کی تیاری کا معاملہ، سب سامنے مسلمان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو لائے ہو ایمان۔ ہم سے اللہ بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟
اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو سنو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اسے ڈرنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ سے ویسا ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے، حق کا تقاتہ. تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر کو بجا لانا اور تمام نواہی سے بچ جانا. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کر لینا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے بچ جانا، یہی تقویٰ کی پہچان ہے. اس کے بعد جو آگے ٹکڑا حق کا تقاتہ، ویسے ہی اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اب بہت لمبی تفسیر ہے مفسرین کی، اس میں نہ جاتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے، ڈرنے کا ویسا کب ڈرا جا سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ رب العالمین کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی جائے، نہ شکری نہ کی جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے آدمی جیسا ڈرنا چاہیے ویسا اسی وقت ڈر سکتا ہے جب وہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا. جب تک آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا جب تک وہ اللہ سے ویسا ڈر ہی نہیں سکتا جیسا اسے ڈرنا چاہیے. میرے بھائیو، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ویسے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ترجمہ دیکھ لیجئے، ولا تموتن، ہرگز ہرگز تم مرنا نہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، ولا تموتن، تم ہرگز ہرگز نہ مرنا. ارے لام تاکید ہے، اس کے بعد نون ثقیلہ ہے، ہرگز ہرگز کے معنی میں ولا تموتن، تم ہرگز ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان کی حالت میں رہو. کیا مطلب میرے بھائیوں؟ پہلی بات تو شاعر نے مفسرین نے لکھا ہے کہ تم اپنی صحت و تندرستی کے دنوں میں، جوانی کے ایام میں، جب خون بدن کے اندر خون گردش کر رہا ہے، ہاتھ پیر چلنے کی طاقت ہے، خوشحالی اور صحت یابی اور سلامتی کے زمانے میں تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اسلام کی حفاظت کرو، تاکہ مرنے کے ٹائم پہ اللہ تمہاری حفاظت کرے. مرنے کے ٹائم پہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، جان بچ جائے گی یہ نہیں ہے. مرنے کے ٹائم پہ اللہ حفاظت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پہ آ جائے، اور جب لا الہ الا اللہ ہماری زبان پہ آ گیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری موت اسلام پہ آئی ہے، مسلمان کی حالت میں آئی ہے. تو اگر پوری صحت و تندرستی کے ایام میں، جوانی کے ایام میں اگر ہم اسلام کی حفاظت کریں گے، اسلام کے تعلیمات کی حفاظت کریں گے، تو مرنے کے ٹائم پہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. دوسرا یہ میرے بھائیو، اس کے اندر تھوڑا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، باریک نکتہ ہے. وہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم مرو نہیں مگر مسلمان بن کر کے، یعنی تمہاری موت آنی چاہیے تو کس حالت میں آنی چاہیے؟ مسلمان کی حالت میں آنی چاہیے. کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے میری موت کب آنے والی ہے؟ کسی کو پتا؟ اگر کسی کو پتا ہے پہلے سے کہ میری موت فلاں تاریخ کو آئے گی، سجدے میں چلا جائے گا، اٹھے گا ہی نہیں. اگر کسی کو پتا ہے بھائی سجدے میں اگر موت آ گئی تو یہ نشانی ہے نا کہ مسلمان ہو کے مر رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے لگ جائے گا. موت اگر پتہ ہے کہ ہماری موت آنے والی ہے تو لا الہ الا اللہ زور سے پڑھنے لگ جائے گا، تو اس بات کی نشانی کہ مسلمان کی حالت میں مر رہا ہے. لیکن میرے بھائیو، کسی بھی آدمی کو اپنی موت کا علم، جب اپنی موت کا علم نہیں تو دوسرے کے موت کے بارے میں کیا کسی کو خبر ہوگی؟ تو جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی تو اللہ کہہ رہا مرنا تو مسلمان بن کے مرنا. مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی الارم نہیں ہوتا ہے، کوئی پہلے سے وارننگ نہیں ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی تمہارا 60 سال دیا گیا تھا، 20 سال ختم ہو گیا، یعنی 40 سال ختم ہو گیا، 20 سال بچا ہے، یا تم کو 60 دن دیا گیا تھا، 59 دن ختم ہو گیا، 1 دن بچا ہے، 50 گھنٹہ دیا گیا تھا جس میں سے 49 گھنٹہ ختم ہو، 1 گھنٹہ بچا. یہ پہلے سے کوئی الارم نہیں بجتا ہے. تو جب ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری موت کب آنے والی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنے چاہیے، مطلب یہ ہے کہ آدمی جب سے پیدا ہوا ہے اور دھیرے دھیرے جب بڑا ہوا، بلوغت کی عمر کو پہنچا، تب سے لے کر جب تک مر نہیں جاتا ہے، جب تک اسلام پر ہی رہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا رہے. اور موت آنے کے لیے 4 گھنٹہ نہیں لگتا ہے، روح نکلنے میں 2-4 گھنٹہ نہیں لگتا ہے، روح نکلنے میں چند سیکنڈ کا معاملہ ہوتا ہے. چند سیکنڈ میں موت کا فرشتہ روح نکال لیتا ہے، اور پتہ نہیں وہ چند سیکنڈ میں سے 1 سیکنڈ کون سا ہے جو ہماری موت کا وقت متعین ہے، ہماری روح کے نکلنے کا وقت متعین ہے. اور پتہ نہیں جس وقت ہم اسلام سے ہٹ کر کوئی کام کریں، جس وقت اسلام سے ہٹ کر کے ہم کہیں جائیں، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی کام کریں، اسلام کی بغاوت میں کوئی کام کریں، ہو سکتا ہے وہی لمحہ، وہی سیکنڈ
وہی پل ہماری موت کا ہو، موت کا فرشتہ ہم سے ملاقات کر لے، اور ہماری اس حالت میں اگر موت ہو جاتی ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور اسی حالت میں ہماری موت آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرے ہیں لیکن اسلام کی حالت میں نہیں مرے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ پوری زندگی اسلام کے سائے میں گزارنا ہے، ایک سیکنڈ، ایک پل، ایک لمحہ بھی اسلام کے رحمت یعنی روشن تعلیمات کے باہر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے۔ کوئی بھی غلط کام، ان اسلامک کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے، شاید یہی اگلا قدم میرا ہے جو ان اسلامک اٹھ رہا ہے، جو غیر اسلام کی طرف اٹھ رہا ہے، یہی ایسا تو نہیں کہ موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ یہ اگر سوچ لے آدمی اور اس آیت کریمہ کو سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان یعنی موت تمہاری اسلام کی حالت میں آنا چاہیے، تو وہ غیر اسلامی چیزوں کی طرف اس کا قدم اٹھنے سے وہ بچ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسی تعلق سے کہ تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ میرے اوپر رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کر لے گا۔ مطلب یہ کہ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی امید لگا کے رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میرے بھائی دوسری آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے وہ لوگو یعنی اے لوگو۔ اب اس کے بعد چونکہ یہ ایک عظیم ترین، اللہ رب العالمین صرف ہمارا اللہ نہیں ہے، معبود ہمارا صرف ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا معبود ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا معبود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے رسول نہیں ہیں، پوری کائنات کے رسول ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ یعنی رب کی صفت کیا بیان کی ہے؟ رب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری صفت کیا بیان فرمایا؟ جس رب سے ڈرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس رب کی صفت یہ بیان فرمایا خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے۔ آج بڑی تھوڑی سی طاقت آ گئی، خون تھوڑا گرم ہو گیا، باڈی بن گئی ہے، دولت دے دیا ہے، عہدہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پتہ نہیں کون سے بھول بھلئی میں تم پڑے ہو۔ ارے تم اس رب کو یاد رکھو، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تم نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ نے تم کو پیدا کیا، خوبصورت انسان بنا دیا۔ یہ جو طاقت ہے تمہارے اندر، یہ جو دولت ہے تمہارے پاس، جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ذرا اس کو بھولنا نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، من نفس واحد، ایک جان سے۔ یہ اونچ نیچ، خان سید پٹھان، یہ پتہ نہیں بہاری اور یو پی، یہ سب ڈھکوسلے، یہ کالا یہ گورا، کوئی اس کی معنی نہیں میرے بھائیو۔ اسلام کے اندر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم سارے کے سارے لوگوں کا وجود کہاں سے ہوا ہے؟ ایک انسان سے، آدم علیہ السلام سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور تم تمام کے تمام انسانوں، یہ سب کو بتایا جا رہا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے۔ یعنی بحیثیت ہمارا اسلام کتنا پیارا اسلام ہے، ہمارا اسلام کتنا روادار اسلام ہے کہ ہمارا اسلام بتاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے اسلام کو مانتا ہے تو بھی تمہارا بھائی ہے، مسلمان بھائی، اسلامی بھائی، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ بھی تمہارے باپ کا بیٹا ہے، تمہارے باپ کا بیٹا ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے۔ تمہارے ابا آدم علیہ السلام، اس کے ابا بھی آدم علیہ السلام، اس کی تخلیق کا مرکز وہی ہے جو تمہاری تخلیق کا مرکز ہے۔ اس لیے کسی سے عداوت رکھنا، کسی سے دشمنی رکھنا بیجا طور سے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کو نہیں مانتا، وہ اسلام کو نہیں مانتا، ارے اللہ کے بندو، تو ہم کو اللہ نے سمجھ دیا نا، اسلام کو منانا نا ان سے، تو بیر رکھ کر کے، دشمنی رکھ کر کے ہم کسی کو اسلام کی باتیں نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے اللہ نے کہا اے پورے کے پورے انسانوں یاد رکھو، تم سب کو اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون سے اللہ؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ رواج ہے نا ہمارا معمول ہے، بھائی اللہ کے واسطے دے دو، اللہ کا حوالہ دے رہا ہوں، اللہ کے واسطے میرا یہ حق دے دو، اللہ کے واسطے میری یہ چیز دے دو۔ اللہ کا واسطہ دیتے نا، مطلب یہ آدمی اللہ اپنے اور اپنے بھائی کے بیچ میں اللہ کا حوالہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جیسے تم اپنا حق دوسرے سے مانگتے ہو کہ اللہ کے واسطے میرا حق دے دو، ایسے ہی اللہ کے حوالے، اللہ کے واسطے تم دوسروں کا حق بھی ادا کیا کرو۔ جیسے تم اللہ کا واسطہ دے کر لوگوں سے اپنا حق مانگ لیتے ہو، ایسے ہی اسی اللہ کے واسطے تم اپنا یعنی غیروں کا حق بھی تم خود سے دے دیا کرو۔ ایسا نہیں کہ لام جل لے اور دال یہ دے، نہیں،
تو یہ سارے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتے ناطے کو کاٹنے سے بھی بچو. نکاح کے خطبے میں اسی لیے پڑھا جاتا ہے، رشتے ناطے کو کاٹنے سے بچو، اس کا خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارا نگراں ہے. اور اس کے بعد ایک آخری آیت ہے جو سورہ احزاب کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اور پھر ہم سے خطاب کر رہا ہے آخر میں، اللہ تعالیٰ پھر ہم سے خطاب کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیتوں کا انتخاب کیا وہ بڑی معنی خیز آیتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معنی کے سلیکشن اور آیتوں کا سلیکشن اور کون کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیتوں کا انتخاب کیا اس میں آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. چوتھی بار آ رہا ہے. جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جب تک اللہ کا تقویٰ نہ ہوگا، جب تک نہ مالک اپنے نوکر کے حقوق ادا کر پائے گا، نہ نوکر اپنے مالک کے حقوق کو ادا کر پائے گا. جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جب تک نہ بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر پائے گی، نہ شوہر اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کر پائے گا. باپ بیٹے کا حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بھائی بھائی کا حقوق، بھائی بہن کے حقوق، یہ سارے کے سارے آدمی تب ادا کر پائے گا جب اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو بہن کا پورا حصہ ہڑپ کر کھا جائے گا، لیکن جب اللہ کا ڈر آئے گا تو پائی کا حساب کر کے اپنے بہن کا حصہ دے دے گا. میں مر جاؤں گا، میرے قبر میں میرا بیٹا کچھ بھی نہیں ڈالے گا، بہن کا حصہ میں کیوں کھاؤں؟ بیٹے کے لیے، بیٹا تو مجھے کندھوں پہ ڈال کر کے مٹی میں ڈال دے گا. اس لیے میں اپنے بیٹوں کا فیوچر بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو خوشحال بنانے کے لیے، ان کو عیش والی زندگی دینے کے لیے میں اپنی بہن کا حق نہیں مار سکتا. قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا. تو جب اللہ کا ڈر آئے گا نا تو ہر آدمی اپنے ذمہ داریوں کو ادا کر دے گا جو دوسرے کا حقوق ہوگا. اور آدمی مرے گا تو اس امید کے ساتھ مرے گا کہ میرے اوپر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا نا تو کیا سوچے گا؟ بھائی دیکھو میں کسی کا لیا نہیں رہوں، میرے اوپر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. اللہ پوچھے گا. ہاں میرا کوئی کھا لیا ہے، میرا کوئی ہڑپ کر لیا ہے، میرا کوئی لے لیا تو ٹھیک ہے وہ جانے گا، لیکن میں تو اللہ کے یہاں بچا رہوں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تو نے اپنا کتنا حق فلاں سے مانگا تھا، فلاں نے تیرا حق نہیں دیا تھا تو چل تجھ کو سزا دوں گا. اللہ ایسا نہیں کرے گا. ہم نے اپنا حق دوسروں سے کتنا مانگا کتنا نہیں مانگا، اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا. ہم سے کیا پوچھے گا؟ جو تمہاری ذمہ داری تھی نا وہ ذمہ داری کو کتنا ادا کیے، جو تمہاری ڈیوٹی تھی، جو تمہاری رسپانسبلٹی تھی اس کو تم نے کتنا ادا کیا. اللہ ہم سے یہ پوچھے گا. اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے فلاں کا کیوں کھایا تھا، فلاں کا کیوں کھایا تھا، اتنا کیوں ہڑپا تھا. اللہ ہم سے یہ پوچھے گا. یہ نہیں پوچھے گا تیرا فلاں نے کیوں لے لیا، تیرا فلاں نے کیوں لے لیا. ہمارا جو حق ہے وہ اللہ ہم سے بارے میں نہیں پوچھے گا. انشاءاللہ بدلہ دلائے گا اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا. 2 منٹ کے لیے تھوڑا ٹائم دیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں. وقولوا قولا سدیدا، ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دوسرا بھلی بات بولو، صاف ستھری بات بولو، جچی تلی بات بولو، کبھی جھوٹ کا شائبہ نہیں. جو آدمی اللہ سے ڈرے گا زندگی میں، جو آدمی سچ بولے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا، جب بولے گا سچ بولے گا، اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے بیان یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہیں نیکیوں کی توفیق دے دے گا. اللہ اکبر. بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اتنی بڑی دولت 1000 بار بولوں تو کم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق دے رہا ہے، اچھے کام کرنے کی توفیق دے رہا ہے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ نے کہا اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اس طرح سچی بات بولو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اعمال کی توفیق دیتا رہے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے جو گناہ ہو گئے نا اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا. اللہ سے ڈرنے کا فائدہ یہ ہوگا، سچ بات بولنے کا فائدہ کہ تم کو نیکی کی توفیق ملے گی اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آئندہ اگر کبھی گناہ ہوا تو گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت یعنی توبہ کا دروازہ کھلا رکھے گا. تمہارے لیے کبھی اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بند نہیں کرے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یاد رکھو یہ آخری بات ہے کہ جو آدمی اللہ کی سچی اطاعت کرے گا، جو آدمی اللہ کے رسول کی سچی اطاعت کرے گا، ان کی باتوں کو صحیح طور سے مانے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ سچا کامیاب ہے. سچا اتباع کرنے والا، سچا پیروکار ہی حقیقی معنوں میں سچا کامیاب ہے. اور سچی کامیابی ہے فقد فاز فوزا عظیما، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، وہی اصل کامیاب ہے. بڑی کامیابی اسی کے حصے میں آنے والی ہے. اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہی وہ آدمی ہے جو جہنم کے عذاب سے دور کر دیا جائے گا اور جنت سے سرفراز کر دیا جائے گا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز.
تو جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی اصل کامیاب ہے. اور یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے دور رہنے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے ایک بہت آسان فارمولہ اللہ نے دیا ہے. اللہ کی اطاعت کر لو، رسول کی اطاعت کر لو، سچی کامیابی سے تم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو خطبہ حاجہ تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بہت ہی اہم واقعات، جو انسان کی زندگی کی گاڑی کو بیلنس کے ساتھ ایک صحیح راستے پر چلاتی ہے، وہ اس خطبے کے اندر وہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیٹ دیا ہے. گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، رشتوں کے اندر درار نہ پیدا ہو. کیا اصول ہیں، کیا فارمولے ہیں؟ یہ تمام کے تمام اصول فارمولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر سمیٹ دیا ہے. کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے، کیسے بچ سکتا ہے، اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس خطبے کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق دے کہ جب بھی خطبہ سنیں، پڑھیں، تو اس کے معنی اور مفاہیم اور اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس کو اپنے دل و دماغ کے رگ و ریشے میں پیوست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.